بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 23 ستمبر سوموار کا دن، آج اہم خبریں، بڑی اہم ویلاگ ہے یہ، اور تفصیلی فیصلہ جو انتخابات کا عدم ہوئے، نئے الیکشن کی تیاریاں، ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 اور دھاندلی باقاعدہ ثابت، فل کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عوامی اجتماع کے بعد تبدیلی کی ہوا چل پڑی، ججز کا خوف کا بوجھ ٹوٹ گیا۔ آج قاضی ورسز منصور علی شاہ، پہلا اجلاس بھی 4 بجے، قاضی پر چارج شیٹ بھی جاری ہوگی، اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ ندیم انجم کی مدت ملازمت جو کل ختم ہو رہی تھی آج ختم ہوگی۔ آئی ایس پی آر نے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کی۔ یہ 30 ستمبر سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں کی تفصیل میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ عارف الوی کی 2 بڑوں کی جو ملاقات میں کیا کیا ہوتا رہا وہ بھی اہم انکشافات آئے۔ آکسفورڈ الیکشن کی بھی بڑی اہم امیدواروں کی جو گفتگو ہے وہ بھی جاری ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو نئی چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی سماعت بھی ابھی جاری ہے۔ مراد سعید کی ایک اہم ٹویٹ بھی ہے۔ ہندوستان سے ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں بین ہے، پاکستان میں آ رہے ہیں، اور شیریں رحمان نے عمران خان پر اسرائیل حمایت کا الزام لگایا، لیکن مراد سعید نے ان کو تفصیل سے کچھ بتایا ہے۔ معیشت کی تباہ و بربادی اور اسٹاک ایکسچینج کیسے ترقی کری ہے، پوری واردات، تھوڑا لمبا ہو جائے گا ویلاگ، تفصیل سے آپ نے سننا ہے۔ لیکن پاکستانیوں کو بڑا انتظار تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا، اور یہ فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے میں دیکھیں کیا ہوا۔ سپریم کورٹ کے 13 ججز نے، یہ 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کروانے میں ناکام ہوا، اپنی آئینی ذمہ داری میں ناکام ہوا۔ اس تفصیلی فیصلے میں مخصوص نشستوں کا جو تحریری فیصلہ تھا، ججز کے بارے میں کھل کر کے تمام معاملات کو جو قانونی شکل، عوام کی خواہشات، جمہوریت کے لیے جو صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں، تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، عوام کا جمہوری حق ہے، تحریک انصاف کو انہوں نے چنا، لیکن بھاری دیر سے ججز نے کام کہہ رہے ہیں کہ دوست ہمارے ساتھی امین الدین خان اور جسٹس نعیم افنان، انہوں نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر کیا، قانونی فیصلے کو، اکثریتی فیصلے کو غلط کرنے کی کوشش کی، انصاف میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کا اظہار مناسب نہیں تھا۔ عوام کا انتخابی تنازعات سے سول تنازعات جو جنم لیتے ہیں، ان تمام معاملات میں سیاسی جماعتوں کے نظام پر جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس میں آزاد قرار دینا تحریک انصاف کے ممبران، انتہائی خطرناک کام۔ یہ دعویٰ سپریم کورٹ نے کیا کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ آزاد امیدوار تحریک انصاف کے امیدوار تھے، تحریک انصاف کو اسی لیے ووٹ بھی ملا، ان کے امیدوار اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس فیصلے کو جو قانونی حیثیت جو پشاور ہائی کورٹ نے بھی دیا وہ نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کیا، اور 70 صفحات پر یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے، 13 ججز نے جو آنے والے چیف جسٹس انہوں نے بھی، اور اب یہ فیصلہ اردو زبان میں بھی آئے گا تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی سمجھ آئے۔ اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے رویے پر باقاعدہ طور پر لکھا کہ الیکشن کمیشن اس پورے کیس میں بنیادی فریق بن کے لڑ رہا ہے، ان کا کام الیکشن کروانا تھا، لیکن یہ باقاعدہ ایک پارٹی بن کر بلے کے انتخابی نشان سمیت جو تحفظات کا معاملہ ہوا، انتخابی رولز کی شق نمبر 94 انہوں نے کالعدم قرار دی، اور الیکشن کمشنر کے خلاف کیس مضبوط ہو رہا ہے۔ آرٹیکل 6 کے وہ سخت ان کے اوپر آ جائے گا، معاملہ آ جائے گا، اور یہ آرٹیکل 6 بڑا خطرناک معاملہ، یہ بھی یاد، اس میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مخصوص نشستوں میں جو سپریم کورٹ نے واضح طور پر لکھا تھا کہ سنگین نتائج ہوں گے، وہ سنگین نتائج جس آرٹیکل 6 کی صورت میں آئیں گے، اور یہ فیصلے میں باقاعدہ طور پر قصوروار ثابت ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف فی الفور ان کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس فیصلے کے بعد اب جو پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ سمجھا جا رہا ہے، اس کی میں آپ کو دیکھیں پوری کی پوری سپریم کورٹ نے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ آئین کے دیکھیں مطابق الیکشن نہیں ہوئے، اس بات کا ثبوت یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن ناکام ہوا، تمام ان کے دعوے، تحریک انصاف کے الزامات درست ثابت ہوئے، دھاندلی، مینڈیٹ چوری، اور جو 3 مراحل میں ان کے ساتھ واردات ہوئی، جس میں سپریم کورٹ نے آج کھول کے رکھ دیا۔ پری پول ریگنگ، جس میں آپ دیکھیں تحریک انصاف سے الیکشن سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، پھر اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ وہ پہلے چھنا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر نئی حلقہ بندیوں میں مردم شماری کے نام پہ واردات ہوئی، تحریک انصاف کے ووٹ کو پورے پاکستان میں ادھر ادھر پھینک دیا گیا، پھیلا دیا گیا۔ اب یہ تو وہ مراحل تھے الیکشن سے پہلے تھے۔ پھر پی ڈی ایم کی حکومت نے آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ الیکشن منسوخ کروائے، جو آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے، بلدیاتی انتخابات منسوخ کروائے، اور جب یہ الیکشن 8 فروری کو مقرر ہوئے تو پھر سپریم کورٹ قاضی فائز نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا، امیدوار ان کے آزاد کر دیے، اور اس فیصلے کے مطابق وہ ایک فیصلہ غلط ہے تو الیکشن تو کالعدم بنتا ہے۔ اب ریٹرننگ افسران جو جوڈیشری سے لگائے گئے، جوڈیشری سے لگتے تھے، بیوروکریسی لگائے گئے، انہیں پہلے ہی متنازع لوگ تھے، انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف 4000 ایسے 3 MP کے آرڈرز دے کے ان کے امیدواروں کو حراست میں رکھا، بے گناہ قید میں رکھا، ان کے کاغذات چھینے، لیول پلینگ فیلڈ چھینی، انتخابی نشان چھینا، کمپین نہیں کرنے دی، جلسے، جلوس، ریلیاں، پوسٹر، یہ سب کچھ انہوں نے بند کروایا۔ اب الیکشن ان حالات میں ہوں گے تو وہ دھاندلی تو ہوگی۔ الیکشن کے دن پھر دھاندلی، انٹرنیٹ ووٹنگ کے عمل کو جان بوجھ کر سلو کیا گیا، 20-25% ووٹ پاکستان تاکہ ڈال ہی نہ سکے پاکستانی،
تحریک انصاف کا پھر ووٹ مسترد کرتے رہے. اور تیسرا مرحلہ جو 8 فروری کی شام کو شروع ہوا, نتائج میں تاخیر, انٹرنیشنل میڈیا, آبزرور, فیفن, پیتن, ان کو دور رکھنا, الیکشن کمشنر کو رات کو غائب کرنا, میڈیا میں آئے ہوئے نتائج کا اعلان ہونے کے بعد فارم 45 اپلوڈ نہ کرنا, بے ضابطگیاں, ہاتھوں سے نتائج لکھ کے, وہ آپ کو پوری رپورٹ پتن کی پڑیں 140 حلقوں کی, یہ جتنی واردات انہوں نے کی ساری کی ساری سامنے. پھر کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کا اقبالی بیان, 13 نشستوں پر کھل کے اس نے کہا پنڈی اٹک جیل میں تو یہاں جو انتخابات اس نے خود کروائے ان شہروں میں, اور وہ مانتا ہے کہ دھاندلی ہوا, ہم نے لاکھوں کی لیڈ بدل دی. پھر وہ منظر عام سے غائب. اعترافی بیان اس کا یہی تھا کہ میرے ساتھ قاضی فائز اور چیف الیکشن کمشنر اس واردات میں شامل ہیں. وہ دونوں, یہ خود غائب ہو گیا, وہ دونوں ادھر ہی موجود. جو آوازیں اٹھیں خاموش کرا دی. پھر امریکہ سے 368 ممبران کی آپ کو پتہ ہے قرارداد الیکشن کا عدم شفاف دھاندلی پہ. برطانوی سفیر نے پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے قاضی فائز کے بارے میں صاف صاف پوری چارج شیٹ دی کہ تمام لیڈرشپ تحریک انصاف کی جیلوں میں, بلے کا نشان چھینا ہوا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی, یہ الیکشن قابل قبول نہیں ہے. پھر قاضی نے اس کو خط لے کے جواب بھی دیا. اب پوری پھر پارلیمنٹ میں اس طرح یورپ کی بھی, پھر ہاؤس آف کامن میں معاملہ, انٹرنیشنل آبزرور کا. تو یہ وہ دیکھیں جس پورے کا پورا آپ جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو اشارے الیکشن کا عدم کرنے کی طرف, تحفظات, خدشات, الیکشن کا عدم. پاکستان کی تاریخ میں البتہ پہلی دفعہ سیاسی جماعتوں کے جیتے ہوئے اراکین نشستیں لینے سے انکار کر رہے تھے. آج سب کو اس فیصلے کا انتظار تھا اور سپریم کورٹ نے تھوڑا لگا دیا اس پہ. مولانا فضل الرحمان نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہوا ہے. عمران خان جیل میں اسی لیے ابھی تک رکے ہوئے ہیں کہ جب تک صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیٹ نہیں آتی خان جیل سے نہیں آئے گی. میں آپ کو بہت بڑی میں نے بات 1 منٹ میں کہہ دی, جسے سمجھ آ گئی وہ سنبھال کے رکھ لے. بھارت دیکھیں, اقوام متحدہ پوری دنیا میں شور ہم مچاتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے الیکشن. وہاں کپوارہ سے ان کے جو امیدوار لڑے انجینئر رشید صاحب, انہیں الیکشن کے لیے 7 دن کے لیے ضمانت دی گئی, عبوری ضمانت, کہ جا کے الیکشن کی کمپین کریں, کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو. وہاں مقبوضہ کشمیر میں کسی کو نہیں اٹھایا جا رہا, جیلوں میں کسی کو نہیں ڈالا. الیکشن کا پہلا فیز بھی مکمل, 62% ٹرن آؤٹ بھی ہو گیا ان کا. اور یہ علیحدگی پسند ہے, یہ علیحدہ ملک چاہتے ہیں. اب ان کا نتیجہ بھی 8-9 اکتوبر تک آ جائے گا سارا. اب ساری زندگی یہی پڑھاتے رہے آپ کو, جو مقبوضہ کشمیر میں بڑا ظلم ہے, دیکھیں ذرا کتنا بڑا ظلم ہے. پاکستان میں یہاں الیکشن میں پوری کی پوری طریقے انصاف کیا تھا, جیلوں میں کوئی کمپین نہیں کرنے دی. کیا یہ لوگ علیحدگی پسند تھے؟ ہندوستان میں دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں یہ تو علیحدگی پسند تھے. پنجاب میں ان کی کتنی علیحدگی پسند کی وہ چلتی رہتی ہیں مہمیں, ساری تنظیمیں کتنا کام کر رہی ہیں, لیکن وہاں کسی کو الیکشن سے نہیں روکا, وہ جیلوں میں بیٹھ کے بھی الیکشن لڑتے رہے. یہاں پہ البتہ 4 دیواریں جلیں اور تباہی بربادی مچا دی انہوں نے, اور خود جلا کے. وہ بھی 9 مئی سے پہلے خان پر 140 مقدمات یاد رکھیں. زمان پارک پر بھی حملے ہو چکے تھے, شہادتیں ہو چکی تھی, لانگ مارچ کے اوپر ان کے ساری وارداتیں ہو چکی تھیں. یہ 9 مئی تو بعد میں فالس فلیگ بنایا گیا, وہ سب جانتے ہیں. اور اب دیکھیے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتائیں گے کس کس نے کیا. یہ جو جا رہے ہیں اب ان کے نام انہی کے نام آئیں گے, یہ قربانی کے بکرے بنیں گے بعد میں. اب SHO دیکھیں یہ ظلم ابھی بھی. وہ صنم جاوید کے والد کو اس تصویر کے ساتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جی ہم عمران خان کو جیل سے توڑ کے نکالیں گے, اس تصویر کے ساتھ تصویر بناؤ اس کی. عورتوں کا کہتا ہے کیا سیاست میں کام, صنم کیوں سیاست میں ہے, کہتا ہے میری کوئی ایسی عورت تو گولی. یہ SHO کہہ رہا ہے, SHO بغیرت بندہ غیر ہے. اب اس نے مریم کا نام لیا جب اس کے والد نے صنم کے, تو اسے کہتا ہے اس کا نام نہ لینا. کیوں بھائی؟ اب پارٹی کی حرمت پہ دیکھیں عمران خان نے تربیت کیا دی ہے اپنے کارکنوں کو. 30 سال آپ کو پتہ ہے خان کی تربیت دیکھنی ہے. میرے ٹویٹر پہ پوسٹ لگی ہے, وہ دیکھیں. خندقیں انہوں نے کھودی تھی کہ خواتین جلسے میں نہ جا سکیں. وہ لوگ نیچے زمین پر بیٹھ کے اپنی کمر پر خواتین کو چل کر پل بنا کر وہاں سے عورتوں کو گزار رہے. یہ ہے تربیت. اور یہ بغیرت لوگ کس طرح مطلب عورتوں کی حرمت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. یہ SHO اور پتہ نہیں نام اس کے میرے ذہن سے نکل گئے. بہرحال آج پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی 4 بجے, اور اس میں بھی 10 جو جسٹس منصور نے آپ کو پتہ ہے شرکت نہیں کی تھی, اب وہ دوبارہ شرکت آج ہوگی نہیں. امین الدین خان کو قاضی نے بنایا, منصور علی شاہ سے منیب اختر کو نکال کے. اور یہاں عمران خان کی یاد رکھیں درخواست جمع ہو چکی ہے چیف جسٹس قاضی فائز کے بارے میں کہ وہ تحریک انصاف کے کسی کیس کا حصہ نہ بنے. یہ جو ریفرنس عمران خان نے قاضی فائز پہ کیا ہوا تھا, عمران خان نے کہا اسے یہ ذاتی حملہ اس کو بنا کے قاضی فائز نے پھر سارا انتقام لیا ہے. اس کی اہلیہ بیانات دے رہی ہے, ویڈیوز آ رہی ہیں منظر عام پہ. پہلی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تھی, واپس بھجوا دی تھی, تسلیم نہیں کیا. اب یہ دوسری درخواست جو عمران خان نے بھیجی ہے منظور ہو گئی ہے. تو پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کی آج قانونی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ منصور علی شاہ اور قاضی آمنے سامنے بیٹھیں گے. بہرحال منصور علی شاہ کی تقرری پر بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس درخواست جو ہے وہ لگ چکی. عدالت نے پہلے رجسٹرار نے اس پہ اعتراض لگا دیا تھا کہ یہ فورم نہیں ہے, ہم نہیں یہاں سن سکتے, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کہا نہیں, اس کو لے کر ہم کیس سنیں گے. چیلنج اس میں یہ تھا کہ قاضی صاحب کی 83 دن پہلے آ گیا تھا نوٹیفیکیشن. منصور علی شاہ کے نوٹیفیکیشن پہ پیپلز پارٹی نون لیگ آئینی ترامیم کے لیے ان کے پاس ممبرز ہی پورے نہیں ہیں, پھر بھی لٹکائی جا رہے ہیں. تو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں, اس معاملے کو ختم کریں. اب ہم شہباز شریف اور آصف زرداری کیوں واردات کر رہے ہیں. اسی طرح NS 97 میں جو تاندے والا میں کل آپ کو میں نے بتایا درخواست کی سماعت تھی,
قاضی کے پاس، قاضی صاحب نے اسے دوبارہ 2 رکنی بینچ جو امین الدین، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، ان کے پاس بھیج دیا ہے کہ جی آپ نے کیس سنا، آپ ہی دوبارہ سنیں، آپ فیصلہ کریں. جمعے کیس ہے، اس میں واردات کرنے کی کوشش ضرور ہوگی. بہرحال انٹرسٹنگ معاملہ یہ بھی. عظمیٰ بخاری کا ویڈیو کیس بھی وہ فلک جاوید کے خلاف لگا ہوا ہے. تحریک انصاف کے جلسے کے متعلق ڈپٹی کمشنر کا کیس بھی لگا ہوا ہے. سلمان اکرم راجہ کی گرفتاری والا کیس بھی لگا ہوا ہے. تحریک انصاف کے جو کارکن انہوں نے ابھی اٹھائے، نظر بند کیے، اس پر بھی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں ہے. یہ سارے وہ جو معاملات ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں عدالتوں میں. 9 مئی کے کیس کی آج انسداد دہشت گردی میں بھی سماعت عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا، اس پہ بھی آج کیس چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے جو سپریم کورٹ میں معاملہ ہے. لیکن ساری چیزوں میں مجھے عمر ڈار کی کل ایک لائن بڑی اچھی لگی جلسے میں. اس نے کہا نا کہ اس تفصیلی فیصلے کے بعد اب چس آ گئی اور چس تو آ گئی. اچھا ISPR کی اسٹیٹمنٹ کی بات کروں جو تاحکم ثانی تک جنرل ندیم انجم صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا. منیب فاروق اور حکومتی صحافیوں نے دعوے کیے جی، بڑے بڑے دعوے، یہ بڑے پیغام رساں تھے. روز کہتا ہے جی پھاڑ دیں گے، مار دیں گے، ساری خبریں جھوٹی اس کی. لیفٹیننٹ جنرل شاہد ملک کا نام بھی آتا رہا ہے، بڑے باخبر صحافی اپنے آپ کو، وہ سارے بھی غلط نکلے. جنرل محمد عاصم ملک صاحب کو تعینات کیا گیا. 30 ستمبر سے یہ DGI کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. جارجن جنرل کے طور پر ابھی فرائض انجام دے رہے ہیں. بلوچستان میں انفینٹری میں بھی ڈویژن میں، وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کی بھی کمانڈ کرتے رہے. سورڈ آف آنر ہیں، زبردست قسم کے افسر ہیں. چیف انسٹرکٹر بھی رہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی انسٹرکٹر رہے. کمانڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں بھی ان کی تعیناتی ہو چکی ہے. رائل کالج آف ڈیفنس میں بھی یہ گریجویٹ ہیں وہاں کے. ان کے بارے سے متاثر ہے، کافی معتدل شخصیت ہے اور ادارے کو ادارے کے طور پر چلانا چاہتے ہیں. یہ تو بہرحال انشاءاللہ آنے والا وقت ہے کہ ہم اچھا گمان کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ محکمہ آئین اور قانون کے مطابق، پاکستان کے جو لا ہے اس کے مطابق چلانے کی توفیق دے اور اس میں بہتری لائے، بجائے کہ جو ماضی میں ہوتا رہا وہ نہ ہو. اب اس کی دیکھیں، ہم سب پاکستان کے ہمدرد ہیں. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ندیم انجم صاحب آئے چلے گئے، وہ عمران خان کے سخت مخالف بھی تھے. ابھی عارف علوی صاحب بتا رہے ہیں، ابھی مرزا شہزاد اکبر کا وہ سن رہا تھا میں ٹویٹ، کہ عمران خان کو غدار اور کرپٹ ثابت کرنے کے لیے عارف علوی سے بحث کرتے تھے کہ یہ غدار ہے. اندازہ کرنے کی سوچ یہ تھی، غدار ثابت کرتے تھے. تو اللہ کرے کہ یہ آگے والے لوگوں کو سمجھ آئے. خان پاکستان کا ہمدرد ہے. پاکستان اور خان ایک ہی، آپ کو پتہ ہے نام ہے. اب تو لوگ خان الگ دیکھتے ہی نہیں. ندیم انجم صاحب کی جو صاحبزادی کی ان کی شادی بھی کل تھی، ان کا ولیمہ تھا اور اس میں بھی بہت سی اہم ملاقاتوں کی بات تھی. وہ پچھلے ولاگ میں خیر ہو چکی بات. شادی کے بعد ان کی ظاہر رخصتی ہوگی، مطلب ان کی نوکری کا جو ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں چلا آگے. جو ہر سرکاری افسر کی آپ کو پتہ ہے خواہش دو ہی ہوتی ہے، یا ملازمت کی ترقی ہو یا ملازمت میں بیٹھ جائیں تو ادھر ہی بیٹھے رہیں بس لمبے عرصے کے لیے ہو. تو تحریک انصاف کے گھرانے میں ان کی شادی بھی ہوئی ہے. تو بہرحال میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کا ایکسٹینشن سے کوئی تعلق تھا. بہرحال آگے جو معاملہ آنے والا ہے وہ تفصیل سے شاید میں اس کو اگلے ویلاگ میں کروں کیونکہ وہ تفصیلی بات ہوگی، یہاں ہو نہیں سکے گی. ابھی آکسفورڈ کے 6 امیدواروں کی بھی جو اظہار رائے کی تقریر آئی پوری فریڈم آف اسپیچ پہ سوال پوچھا گیا، تو اس پہ خان کا جواب تو بڑا زبردست. خان نے کہا کہ یونیورسٹی ایک ادارہ ہے، یہاں کھل کر لوگوں کو بولنے کا، سوچنے کا، بحث کرنے کا، علمی ایک ماحول بنانے کا، یہ ایک فاؤنڈیشن سٹون ہے، آزادی کا استعارہ ہے. تو میں اس آزادی کی حفاظت کروں گا. مجھ سے زیادہ اس آزادی کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ خان نے کہا یہ آزادی اظہار رائے کہ جس میں میرا نام، میری تصویر میڈیا پہ نہیں آتا، میری پارٹی کے بیانات نہیں چلتے، اور جس کے لیے، جس آزادی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. پریکٹیکل مثال دیکھیں، خان پاکستانی دنیا کا واحد رہنما بن گیا ہے جو صرف باتوں سے نہیں اپنے عمل سے ہر چیز کو ثابت کر رہا ہے. عملی نمونہ. باقی تو سب دیکھیں قانون کی، آئین کی جنگ، آزادی، جمہوریت، یہ وہ باتیں کرتے ہیں. خان پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہے، پریکٹیکل نمونہ، عملی نمونہ. جیل سے نکلنا بخدا خان کے لیے اتنا آسان ہے. مریم نواز نے راستہ بتایا ہوا. وہ شعر ہے نا، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو او میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. تو خان تو اپنے پاؤں چھل نہیں کر رہا ہے یہاں اور مثال بنا رہا ہے. آج جو مراد سعید نے بات کی اسرائیل کے حوالے سے کہ خان کے ساتھ جو گفتگو میں بتایا، واضح طور پر سفر میں بات تھی کہ اسرائیل پر دباؤ اندرونی ہے بیرونی ہے. خان نے کہا اس پر چھوڑ دو، اس پر جو پریشر جو میں جس سے گزر رہا ہوں. کیوں؟ ابھی حامد میر نے آپ کے سامنے جنرل باجوہ کے بارے میں، تحریک انصاف کے تمام رہنما بھی اس میں بہت سارے گواہان موجود ہیں، پارلیمنٹیرین موجود ہے، کہ کتنا زور جنرل باجوہ نے لگایا. عمران خان پبلک میں جو بار بار آ کے کہتا تھا اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ اصل میں جنرل باجوہ کو جواب دیتا تھا. مراد سعید نے وہی بات کی. وہ تو خیر حلف اٹھائے ہوئے راز کہتے ہیں کھول نہیں سکتے کہ کون کون دباؤ ڈلواتا رہا. عرب دنیا سے کیا کیا آفریں آتی نہیں، کیا کیا پیغامات آتے رہے، کس انداز میں آتے رہے. شیرین امان آج پوچھ رہی ہے نا عمران خان اور تحریک انصاف واضح کریں کہ اسرائیل کی کیوں حمایت کرتا ہے. ویسے تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اپنا حلف تھوڑی دیر کے لیے بھول کے کھل کے بتائے، سعودی عرب کا کھل کے بتائیں، جنرل باجوہ کا، وہ ساری باتیں کھل کے عوام کے سامنے رکھیں کہ یہ آفریں ہم نے ٹھکرائی ہیں ایک دفعہ، یا مجھے اجازت دے دیں گا. مثلا اسرائیل کے اعتبار سے دیکھیں، شیرین امان کو تو پوچھنا چاہیے اخبار سے کالم تم نے لکھا کیوں، یا ان سے نہیں پوچھنا تو دفتر خارجہ سے پوچھ لیں، اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول سے، اس کے والد زرداری سے پوچھیں، اپنے اتحادی نواز شریف سے پوچھ لیں، ان کی بیٹی مریم نواز سے پوچھ لیں.
ایک پریس ریلیز اسماعیل ہانیہ کے بارے میں جو انہوں نے ریلیز جاری کی تھی اور اس کے بعد ایک جاری کی، وہ دونوں اٹھا کے دیکھ لیں، بس آپ کو ان کی جرت نظر آ جائے گی۔ سرکاری سطح پر آج تک دفتر خارجہ اسرائیل کا نام نہیں لکھ سکتا۔ آصف زرداری کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ عمران خان کی طرح کھول کے آپ دیکھ لیں اگر مل گئی ہو، آج بھی وہ کوئی بیان دے سکتا ہو اس طرح کا۔ نواز شریف یہ جرت کر لے کہ ایک دفعہ پبلک میں عمران خان کی طرح اسرائیل کے بارے میں، ان کے جرائم فلسطین، وہ سارا ایک بیان دے دے، صرف ایک بیان۔ شہباز شریف ابھی اقوام متحدہ میں موجود ہے، ذرا کھل کے خان کی طرح کے وہ بیانات دکھا دیں۔ اور بلاول زرداری، اسے کہیں والدہ کا دودھ پیا، لوگ تو یہ کہتے ہیں نا عام طور پہ ماں کا دودھ پیا ہے تو اسے کہیں میدان میں آ کے ذرا بول، یہ ٹویٹ کر، یہ بیان دے، کھل کے بات کریں۔ جو خان کہتا ہے ڈیوس میں بیٹھ کے عمران خان نے کہا اسرائیل کے بارے میں، یونائٹڈ نیشن میں کہا، اپنے ٹی وی چینلز میں کہا، اخبارات میں کہا، اپنی ٹویٹس میں کہا، یہ لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسرائیل کیوں حمایت کرتا ہے تو اسرائیل سے پوچھیں، خان کیا کرتا ہے وہ ہم سے پوچھیں اور پاکستان سے پوچھیں۔ بہرحال آخر میں چھوٹا سا معیشت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کیسے اوپر جا رہی ہے۔ دیکھیں اس کی چھوٹی سی مثال ہے، کرنسی نوٹ چھاپی جا رہے ہیں۔ اب عام لوگوں کو تو نہیں پتہ، عام لوگوں کو نوٹ آتے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں نیا چھپا ہے پرانا چھپا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ نئے نوٹ جب چھپتے ہیں، اکانومی کا اصول ہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ نوٹ چھپنے سے زیادہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، لوگ مزید غریب ہوتے ہیں، روپے کی قدر گرتی ہے، بوریوں میں بھر کے آپ ڈبل روٹی خریدتے ہیں۔ تو یہ وہی معاملہ جیسا جاپان کا اگر موازنہ کریں پاکستان کے ساتھ کہ جی وہاں بھی بڑے نوٹ چھپتے ہیں یا کرنسی ڈاؤن ہے، تو وہ جس طرح ایک موٹا بندہ، موٹاپا امیر آدمی وزن کم کرنے کے لیے کھانا چھوڑ دے اور ایک غریب آدمی کو بس کھانا ہی نہ ہو، اتنا سا فرق ہے۔ باقی اس لیے اسٹاک ایکسچینج میں سارا پیسہ، وہ کل بھی میں نے بتایا، صنعتیں بیچ کے لوگ اس میں ڈال کے سٹا جوا کھیل رہے ہیں کہ زیادہ بڑھائیں پیسے، ساتھ ہی دبئی لے کے نکلے۔ اس میں پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔